السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میری تقریر کا عنوان ہے کیا معتکف شخص مسجد کے اندر سے باہر نکل سکتا ہے یا نہیں؟ جی ہاں جناب، معتکف شخص مسجد سے باہر نکل سکتا ہے، ضرورت کے لیے نکل سکتا ہے۔ مثال کے طور پر واجب غسل کے لیے، نماز فرض کا وضو کے لیے، پیشاب پاخانہ کے لیے، کھانا لانے کے لیے مسجد سے باہر نکل سکتا ہے۔ اور اگر کوئی کھانا لانے والا نہیں ہے یا کسی سے کہنے کی ہمت نہیں ہے تو کھانا لانے کے لیے بھی باہر نکل سکتا ہے۔ اس میں دیر نہ لگائے، کھانا لانے کے لیے جب جائے تو اس میں دیر نہ لگائے اور کھانا مسجد میں لا کر کھائے۔ احتلام کی وجہ سے نکلنا، اگر احتلام ہو جائے تو آداب مسجد کی رعایت کرتے ہوئے تیمم کر کے باہر نکلے اور بہت جلد غسل کر کے واپس ہو جائے، اور اس احتلام کی وجہ سے اعتکاف اور روزہ میں کوئی خرابی نہیں آتی، اور سونے کی حالت میں احتلام ہو جانا اور ریح خارج ہو جانا آداب مسجد کے خلاف نہیں ہے۔ اعتکاف نظر اور آخر عشرہ کے اعتکاف میں ضرورت شدیدہ کے بغیر مسجد سے باہر نکلنا حرام اور مفسدات اعتکاف ہے۔ اور اسی طرح اگر اس مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا ہے تو دوسری مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے جانا بھی جائز ہے، لیکن اس میں فضول وقت نہ گزارے، بہت جلد واپس ہو جائے۔ اور اگر دیہات کی مسجد میں اپنے اعتکاف کیا ہے تو جمعہ کے لیے باہر نکلنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ دیہات میں جمعہ جائز نہیں ہے۔ دیہات میں جمعہ جائز ہونے کے لیے بہت شرائط ہے، اگر وہ شرائط اس میں پائی جائے تو آپ بالکل مسجد سے نہ نکلے۔ معتکف شخص ہمیشہ باوضو رہنا سنت ہے۔ معتکف شخص ہمیشہ باوضو رہنا سنت ہے، باوضو سوئے، باوضو کھانا کھائے، باوضو ذکر کرے، باوضو تلاوت کرے، اس لیے کہ معتکف کا ہر وقت باوضو رہنا مسنون ہے۔ اور اگر مسجد کے اندر ٹیپ وغیرہ میں وضو کیا جا سکتا ہے تو باہر نکلنا جائز نہیں ہے۔ غسل تبرید کے لیے معتکف کا مسجد سے باہر نکلنا بالکل جائز نہیں ہے، اور اگر معتکف نے غسل تبرید کے لیے مسجد سے باہر نکلا تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ پیشاب کے لیے باہر نکلنا ہے تو نکل سکتا ہے، اور وہیں پر غسل خانہ بھی ہے اور اس میں پانی کی ٹنکی لگی ہوئی ہے، یا کسی خاص آدمی نے سمجھداری سے معتکف کے کہے بغیر از خود پانی رکھ دیا ہے، تو ایسی صورت میں جب پاخانہ پیشاب کے لیے نکلے تو واپسی میں ضمناً غسل بھی کر سکتا ہے۔ مسجد میں غسل تبرید کرنا، اگر مسجد کے اندر بڑا ٹیپ رکھا ہوا ہے اور اس میں غسل کرنے سے غسل کا پانی مسجد میں نہیں گرتا ہے تو اس میں ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کرنا، نفلی وضو کرنا جائز ہے۔ غسل تبرید کہتے کس کو؟ غسل تبرید کہتے ہیں ٹھنڈک حاصل کرنا، پانی سے ٹھنڈک حاصل کرنا، اس کو غسل تبرید کہتے ہیں۔ اگر مسجد کے اندر ٹیپ لگا ہوا ہے تو اب مسجد کے اندر نہائے، اگر مسجد کے اندر نہانے سے پانی مسجد کے اندر چلا جائے تو مسجد کے اندر بالکل نہ نہائے۔ اور اگر
غسل تبرید کے لیے اپنے مسجد سے باہر نکلا تو آپ کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ ریح خارج کرنے کے لیے مسجد سے باہر نکلنا یہ بالکل اچھا نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی ریاحی مریض ہے اس کے لیے اعتکاف ممنوع ہے، لیکن اگر اتفاق سے ریح خارج کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو مسجد میں ریح نہ خارج کرے، باہر جا کر ریح خارج کرے اور جلد واپس لوٹ جائے تو اس کی اجازت ہے۔ حقہ بیری کے لیے مسجد سے باہر نکلنا یہ اچھا نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے بیڑی پیے بغیر طبیعت خراب ہونے کا اندیشہ ہے تو مغرب کے بعد بہت جلد یہ ضرورت پوری کر کے واپس آ جائے تو اس کی گنجائش ہے، لیکن ایسے لوگوں کو اعتکاف نہ کرنا بہتر ہے۔ آپ 10 رات 10 دن مسجد میں جاتے ہیں اللہ کو راضی خوشی کرنے کے لیے، اللہ کو راضی خوشی کرے، لیکن آپ لوگ جو ہے بلا ضرورت مسجد سے باہر نہ نکلے۔ ایک بات دھیان رکھے، آپ کے جو موبائل ہے، جو لیپ ٹاپ ہے، اس کو گھر چھوڑ کے جائے۔ مسجد میں یہ لے جانا بالکل شبہ نہیں دیتا، کیونکہ آپ نے 10 دن 10 رات کے لیے مسجد میں گیا اللہ کو راضی خوشی کرنے کے لیے، وہاں تو موبائل چلانے کے لیے، لیپ ٹاپ چلانے کے لیے نہیں گیا، اللہ کو راضی خوشی کرنے کے لیے گیا۔ اللہ کو راضی خوشی کرے مسجد میں، لیکن موبائل لیپ ٹاپ کو گھر چھوڑ کے جائے۔ میں یہی تو کہہ کے اپنی بات کو پوری کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔